آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں ماجد علی۔ جناب ڈونلڈ ٹرمپ آج شام واشنگٹن میں امریکا کے 47ویں صدر کی حیثیت سے حلف لیں گے۔ اتراکھنڈ کی کابینہ نے یکساں سول کوڈ کو منظوری دے دی ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے باہمی اشتراک اور کواد سے متعلق پیش رفت کے سلسلے میں جاپان کے اپنے ہم منصب سے تبادلہ خیال کیا ہے۔ کولکاتہ میں سیالدہ کی ایک عدالت آرجی کر میڈیکل کالج اور اسپتال کی پی جی ٹی ڈاکٹر کی عصمت دری اور قتل معاملے کے مجرم سنجے رائے کو آج سزا سنائے گی۔ دلی اسمبلی انتخابات کے لیے نام واپس لینے کا آج آخری دن ہے۔ 70 سیٹوں کے لیے 719 امیدوار چناؤ میدان میں ہیں اور خواتین کی ہاکی انڈیا لیگ میں رانچی میں جے ایس ڈبلیو سورما ہاکی کلب کا مقابلہ ڈیلی ایس جی پائپر سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ جناب ڈونلڈ ٹرمپ آج امریکا کے 47ویں صدر کی حیثیت سے حلف لیں گے۔ حلف برداری کی یہ تقریب واشنگٹن ڈی سی میں امریکا کے چیف جسٹس جان رابرٹس کی موجودگی میں منعقد کی جائے گی۔ یہ تقریب بھارتی وقت کے مطابق رات 8:30 بجے شروع ہوگی۔ جناب ٹرمپ اقتدار کی منتقلی کے حصے کے طور پر اپنا پہلا خطاب کریں گے۔ ان کے علاوہ جے ڈی وانس کو امریکا کے نائب صدر کی حیثیت سے حلف دلایا جائے گا۔ امید ہے کہ حلف برداری کی تقریب میں بہت سے غیر ملکی رہنما شرکت کریں گے۔ ان میں ارجنٹینا کے صدر زیویئر میلے، اٹلی کی وزیر اعظم جورجیا میلونی، ایکواڈور کے صدر ڈینیل نوبوا، ایل سیلواڈور کے صدر نائب بوکیلے، برازیل کے سابق صدر جائر بولسونارو اور پولینڈ کے سابق وزیر اعظم ماتواز موراویک شامل ہیں۔ اس تقریب میں بھارت کی نمائندگی وزیر خارجہ ایس جے شنکر کریں گے۔ مہمانوں میں ٹیسلا کے ایلون مسک، امیزن کے جیف بیزوس، میٹا کے مارک زکربرگ، ایپل کے ٹم کوک اور اوپن اے آئی کے سیم آلٹمین بھی شرکت کریں گے۔ 78 سالہ ٹرمپ نے اپنی حلف برداری سے پہلے کل رات واشنگٹن ڈی سی میں اپنی فتح کی ایک ریلی میں اپنے حامیوں سے خطاب کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ وہ اپنی صدارت کے پہلے روز عمل درآمد سے متعلق بہت سے احکامات پر دستخط کریں گے۔ اتراکھنڈ کی ریاستی کابینہ نے یکساں سول کوڈ سے متعلق ضابطوں کو منظوری دے دی ہے، جس سے ریاست میں اس کے نفاذ کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ امید ہے کہ یہ فیصلہ ملک کی دیگر ریاستوں کے لیے ایک نظیر بنے گا، جس سے حکمرانی اور سماجی اصلاح کی جانب ریاست کے سرگرم طریقہ کار کی عکاسی ہوتی ہے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے یو سی سی سے متعلق اپنی پر امیدی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اتراکھنڈ کی جانب سے یکساں سول کوڈ کو اختیار کیا جانا ملک کے بقیہ حصے کے لیے باعث تحریک بنے گا۔ ماننی منتری منڈل میں اس بات پر ہم نے چرچا کری کہ جلدی سے جلدی ہم ڈیٹوں کا چونکہ ساری تیاری ہونے کے بعد، چونکہ بھارت ورش میں سب سے پہلے یو سی سی لاگو کرنے والا راجیہ دیو بھومی اتراکھنڈ بننے جا رہا ہے، تو سبھی چیزوں کی سمیکشا کرنے کے بعد ہم جلدی ہی ڈیٹوں کا اعلان کریں گے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج واشنگٹن ڈی سی میں جاپان کے وزیر خارجہ تاکیشی ایوایا سے ملاقات کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ انہوں نے باہمی تعاون اور کواد میں ہو رہی پیش رفت کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ ڈاکٹر جے شنکر نے آسٹریلیا کے وزیر خارجہ پینی وانگ سے بھی ملاقات کی۔ عالمی اقتصادی فورم WEF کی 55ویں سالانہ میٹنگ آج سوئٹزرلینڈ کے شہر داووس میں شروع ہو رہی ہے۔ اس 5 روزہ میٹنگ میں سب کی شمولیت والی ترقی اور ڈیجیٹل انقلاب کے بھارت کے طریقہ کار کو اجاگر کیا جائے گا۔ بھارتی وفد کی قیادت اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو کریں گے۔ وفد میں جل شکتی کے وزیر سی آر پاٹل، شہری ہوابازی کے وزیر کے رام موہن نائیڈو، خوراک کی ڈبہ بندی کی صنعتوں کے وزیر چراغ پاسوان اور ہنرمندی نیز کاروبار کے جذبے کو فروغ دینے کے محکمے کے وزیر مملکت جینت چودھری بھی شامل ہیں۔ ہمارے نامہ نے بتایا ہے کہ بھارت کی مؤثر اقتصادی ترقی عالمی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ یہ ترقی کئی اہم شعبوں میں ہوئی ہے، جس کی وجہ سے عالمی سطح پر بھارت کی پوزیشن ایک قائد ملک کے طور پر مستحکم ہوئی ہے۔ ڈاک کا محکمہ آئین کو اختیار کیے جانے کے 75 سال پورے ہونے کے موقع پر نئی دلی میں ایک 3 روزہ تقریب کا اہتمام کر رہا ہے۔ یہ تقریب نیشنل فلاٹیلک میوزیم میں منعقد کی جا رہی ہے اور اس میں سبھی عمر کے افراد کے لیے تفریح سے متعلق مختلف سرگرمیاں دستیاب رہیں گی۔
اس کا مقصد شہریوں کو آئین میں درج اقدار سے واقفیت فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ اتحاد اور ملک کے افتخار کے جذبے کو فروغ دینا ہے۔ مواصلات کے وزیر جیوترادتیہ سندھیا نے آج میوزیم کا دورہ کیا۔ نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے جناب سندھیا نے کہا کہ بھارتی آئین ملک کو ترقی اور خوشحالی کے راستے پر لے جانے کے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ طلباء کو اس میوزیم سے آئین، ڈاک ٹکٹوں اور بھارتی ڈاک کے بارے میں معلومات فراہم ہوگی۔ نوجوان ہمارے ودیارتھیوں کو ہمارے فلاٹلی کے میوزیم میں لا کر ایک نئی جاگرتی ہمارے دیش کے سمویدھان کے پرتی، فلاٹلی اور ڈاک سیوا کے پرتی اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہمارا سمویدھان، ہمارا گرنتھ دیش کو وکاس اور پرگتی کے پتھ پر اگرسر کرنے والا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کولکاتہ میں سیالدہ کی ایک عدالت آر جی کر میڈیکل کالج اور اسپتال کی پی جی ٹی ڈاکٹر کی عصمت دری اور قتل معاملے کے مجرم سنجے رائے کو آج سزا سنائے گی۔ سنجے رائے کو ہفتے کے روز عدالت کی جانب سے اس معاملے میں قصوروار قرار دیا گیا تھا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے کہا ہے کہ تحقیقاتی ایجنسی سی بی آئی کی جانب سے داخل کیے گئے شواہد سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سنجے رائے اس معاملے میں قصوروار ہے۔ گزشتہ برس 9 اگست کو آر جی کر میڈیکل کالج کے ایک سیمینار ہال سے پی جی ٹی ڈاکٹر کی لاش برآمد ہوئی تھی۔ 10 اگست کو کولکاتہ پولیس نے سنجے رائے کو گرفتار کیا تھا، بعد میں اسے سی بی آئی کو سونپ دیا گیا تھا اور سی بی آئی نے اس معاملے میں سنجے رائے کے خلاف فرد جرم داخل کی تھی۔ اور اب کچھ خبریں مہاکمبھ میلے سے۔ بھارت کی خوراک سے متعلق تحفظ اور معیارات کی اتھارٹی FSSAI نے پریاگ راج میں جاری مہاکمبھ 2025 میں لاکھوں عقیدت مندوں کو صاف کھانے کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے بڑے پیمانے پر اقدامات کیے ہیں۔ فوڈ سیفٹی افسران، موبائل فوڈ ٹیسٹنگ لیبس اور بیداری پروگراموں کے ذریعے FSSAI مہاکمبھ میلے میں خوراک کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ FSSAI نے اتر پردیش کی حکومت کے ساتھ مل کر 10 موبائل فوڈ ٹیسٹنگ لیبس تعینات کی ہیں، جس میں کھانے کی جانچ کرنے والے افسران بھی موجود ہیں۔ یہ موبائل فوڈ ٹیسٹنگ لیبس ملاوٹ کا پتہ لگانے کے لیے موقع پر ہی کھانے کی اشیاء کی جانچ کر رہی ہیں۔ مہاکمبھ میلے کو 5 زون اور 25 سیکٹرز میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر سیکٹر میں فوڈ سیفٹی افسران کو تعینات کیا گیا ہے۔ دلی اسمبلی انتخابات کے لیے نام واپس لینے کا آج آخری دن ہے۔ 70 رکنی اسمبلی کے لیے کل 719 امیدوار انتخابی میدان میں ہیں۔ نئی دلی اسمبلی حلقے سے سب سے زیادہ 23 امیدوار، جبکہ پٹیل نگر اور کستوربا نگر سیٹوں سے سب سے کم 5 امیدوار چناؤ لڑ رہے ہیں۔ دلی اسمبلی انتخابات کے لیے ووٹنگ آئندہ ماہ کی 5 تاریخ کو ہوگی۔ ووٹوں کی گنتی 8 فروری کو کی جائے گی۔ خواتین ہاکی انڈیا لیگ HIL میں آج رانچی کے مرنگ گوم کے جے پال سنگھ منڈا اسٹیڈیم میں JSW سورما ہاکی کلب کا مقابلہ دہلی SG پائپر سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 6 بجے شروع ہوگا۔ مردوں کے زمرے میں راورکیلا کے برسا منڈا ہاکی اسٹیڈیم میں شراچی راڑ بنگال ٹائیگرز کا مقابلہ JSW سورما ہاکی کلب سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 8:15 بجے شروع ہوگا۔ اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ جناب ڈونلڈ ٹرمپ آج شام واشنگٹن میں امریکہ کے 47ویں صدر کی حیثیت سے حلف لیں گے۔ اتراکھنڈ کی کابینہ نے یکساں سول کوڈ کو منظوری دے دی ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے باہمی اشتراک اور کوآڈ سے متعلق پیش رفت کے سلسلے میں جاپان کے اپنے ہم منصب سے تبادلہ خیال کیا ہے۔ کولکاتہ میں سیالدہ کی ایک عدالت آر جی کر میڈیکل کالج اور اسپتال کی PGT ڈاکٹر کی عصمت دری اور قتل کے معاملے میں مجرم سنجے رائے کو آج سزا سنائے گی۔ دلی اسمبلی انتخابات کے لیے نام واپس لینے کا آج آخری دن ہے۔ 70 سیٹوں کے لیے 719 میں امیدوار چناؤ میدان میں ہیں۔ اور خواتین ہاکی کی انڈیا لیگ میں رانچی میں JSW سورما ہاکی کلب کا مقابلہ دہلی SG پائپر سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔